ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ کرن ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آیا، رخصت ہو گیا، دوسرا عشرہ آیا، وہ بھی رخصت ہو گیا، تیسرے عشرے کے بھی اکثر ایام گزر چکے ہیں، اب چند ایام باقی رہ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن جمعے کا دن ہے، اور رمضان المبارک کے اعتبار سے یہ چوتھا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر اس جمعے کا نام جمعۃ الوداع بھی رکھا گیا۔ اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے۔ تو جمعۃ الوداع کے تصور سے، تعلق سے جو ہمارے معاشرے کے اندر تصور کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو ایک ایسی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس جمعہ کے اندر ایک خاص عبادت کیا جائے، کیونکہ یہ جمعہ ہم سے رخصت ہو رہا۔ تو یہ جو تصور ہمارے معاشرے کے اندر اس جمعۃ الوداع پہ کیا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں کیا جاتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں، جمعۃ الوداع کے نام پر۔ ہاں، جمعہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو معزز دن بنایا، تمام دنوں کے سردار بنایا ہے، اور چھوٹی عید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ ہاں، اتنا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ایام کو بڑا تقدس والا مہینہ اور بڑا تقدس والا دن بنایا۔ پھر اس رمضان المبارک کے مہینے میں
جمعۃ المبارک آ جائے تو جمعہ کی اہمیت اور اس کا تقدس اور اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر دوسرا جمعہ ہے، اس کی بھی اہمیت رمضان المبارک کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا جمعہ ہے، اس کی بھی اہمیت رمضان المبارک کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ چوتھا جمعہ بھی اس اعتبار سے یہ مقدس دن ہے، مقدس جمعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان المبارک میں یہ آخری جمعہ ہم سبوں کی زندگی کے اندر میسر کیا۔ ہو سکتا ہو کہ یہ ہمارے لیے آخری جمعہ ہو۔ اس اعتبار سے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ جمعہ آخری دن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، پھر اگلے سال ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی باقی رہے گی یا نہ رہے گی، ہم اور آپ میں سے کوئی شخص اس کو نہیں جانتا۔ تو رمضان المبارک کے جمعہ ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارا آخری جمعہ ہے کہ نہ جانے ہمیں اگلے سال یہ جمعہ المبارک ملے گا یا نہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو مبارک دن بنایا ہے۔ اگلا جو جمعہ شوال المکرم کا آئے گا وہ ہماری زندگی کے اندر ملے گا، اگلے پل کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میرا محترم بزرگوں اور دوستو یہ مبارک دن ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ لیکن اس کو ایک تہوار سمجھ لینا، اس کے اندر ایک خاص قسم کی عبادت کرنا، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو اب رمضان المبارک کے چند ایام ہمارے درمیان رہ گئے ہیں، تو رمضان المبارک جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ جو رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، اس کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، اس موقع سے ہمیں دو چیز کرنی چاہیے، دو امور کو انجام دینا چاہیے۔ ان میں پہلی چیز شکر ہے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، یہ رمضان المبارک کے مقدس ایام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح کی نماز ادا کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تسبیح اور اذکار کیے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان سب کاموں کی توفیق دیا، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے گھر ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان جو مسلمان کہلاتے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر پائے جاتے ہیں جسے رمضان اور غیر رمضان کے اندر کوئی فرق بھی محسوس نہیں، اس کی زندگی سے رمضان رخصت ہو جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، دونوں برابر ہو جاتا ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا کوئی تصور نہیں، جس گھر کے اندر رمضان المبارک کا کوئی تصور نہ کیا جائے،
اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی تو توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے کو رکھا، رمضان المبارک کے اندر کی راتوں کے اندر ہم نے تراویح کو ادا کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کے اندر ہم مشغول رہے۔ اس پر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی یہ توفیق ہے، اس لیے ہمیں شکر ادا کریں۔ اور دوسری چیز استغفار ہے کہ اس آخری ایام کے اندر اللہ رب العزت سے استغفار کرے اور توبہ کرے۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو قدر ہونی چاہیے، جو اس کے تقدس کا ہمیں خیال رکھنی چاہیے، اس کا جو اہتمام کرنی چاہیے، جو رمضان المبارک کی شان ہے، اس کے مطابق ہم نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے رمضان المبارک کا پورا حق ادا نہیں کر سکا تو یہ ہمارے اندر کوتاہی پائی گئی۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے استغفار کرے اور توبہ کرے کہ جو رمضان المبارک کا قدر کرنا چاہیے تھا، جو تراویح کی نماز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جس اعتبار سے جس خوشنودی کے ساتھ ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے، ہم نے اس کے مطابق نہیں انجام دیا، ہم روزے کو اس کے مطابق نہیں ادا کر پائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آخری ایام کے اندر جو رمضان المبارک کے ایام، یہ رمضان المبارک کے مہینے ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں ان موقعوں پر صرف اور دو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے کی کچھ نہ کچھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو لاپرواہی بے دنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی لاپرواہی کی معافی مانگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مومنین نیک لوگوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو راتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور صبح کو وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، توبہ و استغفار تو اس بندے کو کرنی چاہیے جو کوئی گناہ کیا ہو، توبہ و استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ یہاں تو بندہ پوری رات جاگ رہا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جاگا، وہ پوری رات شب بیداری کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پھر صبح میں استغفار کا کیا مطلب ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو استغفار اس لیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا جو اصول اور جو طریقہ تھا، جو شان تھی، اس کے مطابق ہم نے عبادت نہیں کیا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے، وہ جو کمی رہ گئی، وہ جو کوتاہی ہم سے سرزد ہو گئی ہے، اس لیے ہم اللہ رب العزت سے استغفار کریں، توبہ کریں کہ آپ کی شان کے مطابق ہم نے آپ کی عبادت کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، ہمارے بہت سارے گھر، ہمارے بہت سارے خاندان کے لوگ، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اسے رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے، یہ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے جو آپ کو پچھلے جمعوں کے اندر بیان کیا گیا کہ جب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنی ساری ڈیوٹی کو چھوڑ دو، تمہاری جتنی ذمہ داری ہے ساری ذمہ داری کو چھوڑ دیا جائے، اور میرے روزے رکھنے والے بندے کی دعا پر آمین ہو۔ فرشتے آسمان سے اتر کر زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس قدر فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں کہ یہ زمین باوجود وسعت کے اتنی بڑی یہ زمین ہے کہ ہماری نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، ہماری آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ روزے دار بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو سمندر کے اندر رہنے والی مچھلی بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ لیکن یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم انسان ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ جو چند دن ہمارے باقی رہ گئے ہیں، ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، توبہ و استغفار کرے کہ رمضان کا جو تقدس مہینہ تھا، تقدس ایام تھے، اس کی ہم سے قدر نہیں ہو چکی، اس میں لاپرواہی برتی گئی، اس لیے ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے جہاں بڑے بڑے فضائل ہیں، وہیں پر میرے محترم بزرگوں اور دوستو اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی ناقدری کرتا ہے، رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو بڑی ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی اشاعت کے اندر، اس دین کو پھیلانے میں کتنی پریشانی اور کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، طائف کی وادی کے اندر آپ کے دشمنوں نے آپ کے اوپر ایسے حملے کیے کہ آپ کی جوتی مبارک خون سے تر بتر ہو گئی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے۔ جب طائف کا منظر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی جوتیاں خون سے تر بتر ہو گئی، فرشتے آ گئے کہ آپ حکم فرمائیں، آپ کا جو حکم ہوگا وہ انجام کر دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ چاہتے کہ میرے محترم طائف والوں کے لیے جو بھی دعا کر سکتے تھے وہ دعا قبول ہو جائے، ہلاکتوں پر بغاوت ہو جاتی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں، بددعا نہیں فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کفار و مشرکین نے آقا علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دلوایا، پھر بھی آپ نے بددعا نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، اس کی وجہ سے، تہمت لگانے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، بہت تکلیف پہنچا، لیکن آپ نے بددعا نہیں کی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان سارے واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے لیے بددعا نہیں کی، کفار و مشرکین کے لیے بددعا نہیں کیا، آپ صبر کرتے گئے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر چڑھے اور ممبر کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین، آپ علیہ السلام نے دعا نہیں کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر صرف آمین کہا۔ اور کس کے لیے کہا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی وہ دعا نہیں بد دعا تھی، اور وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تھا، مسلمان کہلانے والوں کے لیے تھا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک و برباد ہو جائے وہ ایمان والے، کہ جسے مبارک مہینہ ملے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس کی زندگی کے اندر آئے اور وہ اس کی قدر نہ کرے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے لیے آپ نے کبھی بد دعا نہیں کیا، اور ایمان والوں کے لیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آئے اور وہ اس کی قدر نہ کرے، وہ روزہ نہ رکھے، رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ کسی کے لیے بد دعا کرے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہے اور وہ دعا قبول نہ ہو، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنی بھیانک بات ہے، کتنا دردناک عذاب ہے کہ ہماری ہلاکت اور بربادی کے لیے ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے دین کی دعوت دینے کے لیے پہاڑ پر چڑھے تھے اور اپنے خیش و اقارب کو بلایا تھا، اس کے اندر آپ کے چچا ابو لہب بھی شریک تھے۔ جب آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی تھی تو ابو لہب نے آپ کے لیے بد دعائیں دی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے بد دعا نہیں دیا، صرف بد دعا کا ارادہ کیا، صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا ارادہ کیا تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، تاریخ کے اوراق کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ ابو لہب کا کیا حال، ابو لہب کی بیوی کا کیا حال ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان سب واقعات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے جو ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا ہے، اس کی جو ہمارے اور آپ سے جو لاپرواہی ہوئی ہے، جو اس کا اہتمام ہونی چاہیے، جو اس کی قدر ہونی چاہیے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو انجام نہیں کیا ہے، تو ہمیں اس سے اللہ رب العزت سے اپنے استغفار کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے بھی اگر رمضان کو سپر نہیں کیا، یہ جو چند دن باقی ہے، 2-4 دن جو اب رمضان المبارک کا باقی ہے، آپ اور ہم نے یہ جان لیا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے لیے بد دعا نہیں، لیکن اس مہینے کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے بد دعائیں دی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بچیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، محمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بچیں۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ایک دنیا کے اندر ایک فقیر محتاج ہمارے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ہم اس کی بد دعا سے بچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے سوال کرتا ہے، فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم اسے نہیں دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ تصور دماغ کے اندر بیٹھ گیا
کہ اگر ہم اسے نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لیے بد دعا کر دے گا، یہ ہمارے کاروبار کے لیے بد دعا کر دے گا، یہ ہماری اولاد کے لیے بد دعا کر دے گا۔ تو اگر میرے پاس موجود نہ ہوتا ہے، میرے جیب کے اندر 1 روپیہ بھی اگر نہ ہو، تو ہم دوسرے سے لے کر کے اس کی بد دعا سے بچنے کے لیے اس کا ضرور کچھ نہ کچھ دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 8 سال 10 سال پہلے یہ معاشرے کے اندر چلتا تھا کہ ایک پرچہ چھپتا تھا کہ فلاں شخص کہ اگر اس کو اگر 1 لاکھ چھپوائے گا تو اس کا ایک بڑا کاروبار ہو جائے گا، اس کی اولاد زندگی رہے گی، اس کے کاروبار اچھے چلیں گے، اور اگر اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا تو اس کی زندگی ہلاک و برباد ہو جائے گی، اس کی اولاد مر جائے گی، اس کا کاروبار تہس نہس ہو جائے گا۔ تو لوگ یہ غلط تصور کرتے ہوئے سیدھا سادہ مسلمان جس سے کچھ معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا زیروکس کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، کیوں؟ اس اپنے ہلاکت سے بچنے کے لیے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر تو اب وہ پرچے کا زمانہ نہیں، اب موبائل ملٹی میڈیا موبائل ہے، واٹس ایپ پر آ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ پر خواب دیکھا اور اس نے یہ خوشخبری دی ہے اور کہا کہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو، اتنے لوگوں میں پھیلاؤ تو تمہاری زندگی کے اندر کوئی اچھی کام ہو جائیں گے، تمہارے محل بن جائیں گے، تمہارے یہ ہو جائیں گے، تمہارے وہ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری ہلاکت ہوگی، تمہاری بربادی ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ تھوڑا سا ایک میسج آتا ہے تو ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوار دوستو اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بد دعا ہے، کتنی بڑی بد دعا ہے کہ اگر میرے محترم بزرگوار دوستو صرف ارادہ ہوتا تو ہماری ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس رمضان کی مبارک مہینے کی قدر نہیں کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے اور اس کی قدر نہ کرے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر شخص اپنی بد دعا سے تو بچے ہی، لیکن میرے محترم بزرگوار دوستو اللہ کے رسول کی جو حدیث کے اندر موجود ہے، ان بد دعا سے بھی ہمیں بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔